السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کتاب کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔
اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی دستور المتقی ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے رسول کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنی جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نظر نہیں آتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہی اپنی بد نصیبی اللہ کے قرآن سے اعراض، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض، ایسی زندگی نے ہمیں اس بد نصیب وقت سے دوچار کیا ہے جو قوم کے لیے، ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہیں یہ بتلایا کہ اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے کے بعد تم اس کائنات کے سب سے خوش نصیب انسان بن جاؤ گے، اور تم جیسا انسان کسی ملت اور کسی قوم میں دوسرا نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ اس ایمان کی بنیاد پہ وابستہ ہوئے تھے، اور پھر یقین کامل کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہی ہوگا۔ ہماری زندگی میں کوئی اس سے ہٹ کے لیل و نہار نہیں آئیں گے۔ جیسا یقین کیا اللہ پہ ویسا اللہ نے ان کو کر دکھایا، اور یہ ایک بات ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس طرح انسان اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے اور جیسا اس کا ایمان بنتا ہے، جیسا اس کا یقین ہوتا ہے، اللہ اس کو اس کے یقین کے مطابق وہ دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوئے، کائنات کے رب کی قسم، کسی بھی صحابی کے تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ، اس کی زندگی پہ نگاہ ڈالو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور سمجھ آتی ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ اصل ایمان یہ ہے، اسی ایمان کا اللہ مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی ایمان اللہ انسان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اگر نہیں تو پھر اس بد نصیبی کا جائزہ لینا پڑے گا۔ یہ جائزہ ہم کیوں کر لے سکتے ہیں، کس طرح لے سکتے ہیں؟ رحمت کونین محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی اور سیرت کو دیکھ کے ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہے، ہم کس مقام پہ ہیں، کتنا ناز ہو سکتا ہے ہمیں۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہر طرف سے کافر اس تحریک کو دبانا چاہتے ہیں۔ عرب کے بت پرست تو اپنی جگہ پہ، آسمان سے آنے والی کتابوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس ملت کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ یعنی ہر طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خود نہیں آیا، اس کو اللہ لے کے آیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تمام تیرے صحابہ کا انتخاب تیرے اللہ نے کیا ہے۔ پھر اگر صحابی کے دامن سے، اس کے کردار سے، اس کی زندگی کے اوراق سے یہ بات ظاہر نہ ہو تو پریشانی، لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عرب کے وہ دشمن جو اس درخت کی آبیاری کو گوارا نہیں کرتے تھے، وہ پامال ہو گئے۔ ان کی نخفت اور تکبر مسلمان کے پاؤں کے نیچے پامال ہو چکا۔ اب وہ جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو اللہ کے باغی ہے، ایک طرف ایران کی سلطنت ہے کسرا کی، اور دوسری طرف رومیوں کی۔ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں جو دنیا پہ قابض ہیں، جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ان طاقتوں کو اس بڑھتی ہوئی تحریک سے خوف پیدا ہوا، یہ اپنی جگہ پہ تیاری کر رہے ہیں کہ یہ بڑھتا ہوا طوفان ہماری طرف آئے گا، اور عرب کی پامالی کے بعد اب دوسرے ادیان کی طرف محمد دھیان دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی سلطنت ہے، لمبی چوڑی سلطنت ہے، فوج بے شمار ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوتی ہے کہ رومی سلطنت اسلام پہ دعویٰ کرنے والے ہیں، اٹیک کرنے والے ہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامنا کرنے کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں کہ یہ بات مدینہ میں عام ہو گئی کہ رومی بہت زبردست طاقتور لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی تیار ہو جاؤ۔
جائزہ لینا اپنی زندگیوں کا اور ان کی زندگیوں کا، اپنے ایمان کا اور ان کے ایمان کا جائزہ کس طرح لیں گے؟ اگر اپنے حالات پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اگر صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، جن کے تن پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں میں جوتی ہے کسی کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں، ان کو علم ہوتا ہے کہ زمانے کی سب سے بڑی طاقت تمہیں پامال کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اور حالات کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی جو بڑی آزمائش کی، ذرا ان حالات میں بھی دیکھیں۔ عرب میں خشک سالی ہے، قحط آیا ہوا ہے، مدینہ کے لوگ کھجوروں پہ بسر کرتے ہیں زندگی، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، اتنا بڑا قہر ہے۔ اس قحط میں اگر ان کو امید تھی تو حالات کیا ہیں؟ گرمی کی تمازت انتہا پہ، انگارے برستا سورج، آگ جلاتا ہوا صحرا، رحمت کونین محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تیاری کرو، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ یہاں دفاع کریں گے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں اللہ کے نبی نے کہا یہاں دفاع کرتے ہیں، اپنی بستی میں بیٹھ کے اپنے علاقے میں ارشاد فرمایا زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانا ہے تو ان کی سرحد پہ نکلو۔ کھجوریں تیار ہیں، رنگ بدل گیا ہے، پک رہی ہیں، تمازت گرمی انتہا پہ، صحرا آگ برستا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں چلو، اب صحابہ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایمان اس کو کہتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا اپنے دامن میں لیے بیٹھے ہیں یہاں۔ چلو، صحابہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے فرمانے پہ تیاری کر رہے ہیں، اور پاس بھی کچھ نہیں، سفر کے لیے زیادہ راہ بھی چاہیے، کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، سواری کے لیے بھی کچھ چاہیے، مہیا کرو۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو صحابہ نے وہ قربانی پیش کی جو صرف بیان تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں یہ کر بھی سکتا ہوں تو یہ کم از کم ناممکن ہے۔ آج صدیق اکبر اٹھے، گھر میں جھاڑو دیا، سب کچھ اکٹھا کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی نے سب کچھ دیکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر وہ گھر میں، فرمایا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ کے نبی اس جہان میں آپ کے کہنے کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی، میں وہ کروں گا جو آپ چاہتے ہیں اور میرا بندوبست وہ کرے گا جس سے آپ محمد رسول اللہ فاروق اعظم سارا مال و اسباب اکٹھا کیا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کائنات کے آقا کے قدموں میں اور ایک گھر والوں کے لیے۔ ذوالنورین آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی یہ 300 اونٹ حاضر ہے، سواری چاہیے نا، یہ گھوڑے، یہ دینار، ہزاروں روپے اکٹھے کر کے عثمان ذوالنورین قدموں میں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ ہیں، صحابیات نے اپنے پہنے ہوئے زیور اتار کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیے۔ آمنو کما آمن الناس، یہی ہیں اور کچھ اور بھی ہیں۔
جو ان لوگوں کے قدموں سے زمین نکال رہے ہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ کھجوریں پک رہی ہیں، تم جاؤ گے تو یہ خراب ہو جائیں گی. دہتا ہوا صحرا، اس میں سفر کرو گے تو موت کو پکارو گے. کائنات کی بہت بڑی طاقت جس کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا، اگر تم وہاں چلے گئے نا تو پھر تم واپس نہیں آتے. یہ زمینیں، یہ باغات، یہ مال و زر، یہ کوئی اور سنبھالے گا. رک جاؤ. یہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں اور کیا رہے ہیں کہ جو محمد نے کہا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری موت کا پروانہ ہے. کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایسا مقام کبھی کبھی آتا ہے جو نکھار پیدا کرتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اپنے بھی کردار میں ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ لیل و نہار اللہ نے پیدا کیے اور ہم بسر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آئے، کھایا پیا اور چلے گئے. نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ کی قیادت میں لڑنے والا ایک شخص منافقوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا. جب اس نے منافقوں کی باتیں سنی، پکی ہوئی کھجوریں، حالات، تو اس کے منہ سے ایک فکرہ نکلتا ہے. ان کان ما یقول محمد حقا فلا نحن شر من الحویر. اگر محمد جو کہتا ہے یہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو یہ گدھوں سے بدترین لوگوں کا حصہ ہے. اگر ہم مان لیں اس کو حق اور سچ تو یہ بدترین گدھوں کی مانند ہے. بیٹا سامنے بیٹھا ہوا، آنکھیں اٹھائی، چند لمحات انتظار کیے کہ میرا باپ کیا کہتا ہے. پھر کہا اشہد انہ صادق وانک شر من الحمار. میں گواہی دیتا ہوں محمد سچے ہیں اور تو گدھوں سے بدتر ہے. پریشانی ہوئی، یہ کیا ہوا؟ یہ ہونا کیا تھا؟ اس کے آقا کی توہین کی گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جو ماں باپ کے لیے کہا ہے، اس کو اس کا علم ہے. پریشان ہو گیا، باپ کو گدھے سے بدتر کہہ دیا. کہیں آسمان سے قرآن ہی نہ آ جائے میرے خلاف، کہیں محمد رسول اللہ کو پیغام ہی نہ آ جائے. اور یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ ربیب ہے جو جلاس نے نکاح کیا تھا اس بیوی کے ساتھ. پیچھے سے آیا ساتھ کا بیٹا اوسی تھا، لیکن اس قدر پرورش کی، اس انداز سے کی کہ شہر کے رہنے والوں کو پتا نہیں ہے یہ اس کا حقیقی بیٹا یا ربیب ہے. اور یہ اتنی محبت کرتا تھا اپنے باپ سے کہ ہر وقت باپ کے ساتھ رہتا تھا. یہی سبب ہے کہ یہاں بھی ساتھ تھا. لیکن پیار، عقیدت، ایمان، ایمانی فکر نے مجبور کر دیا کہ جس باپ نے بچپن سے لے کے اب تک اس کی نگہداشت کی تھی، اگر وہ توہین محمد کا ارتکاب کرتا ہے، باپ ہو یا غیر ہو، وہ اس قابل نہیں ہے مومن کے نزدیک وہ زمین پہ رہ سکے. انکا شر من الحمار. اور محمد سچے ہیں، تو کائنات کا بدترین گدھا ہے. کہتے اچھا، اسی لیے تیری میں نے پرورش کی تھی، اسی لیے تیری نگہداشت کی تھی. آج یہ الفاظ سننے کے لیے کہا یہ معاملہ نہیں، معاملہ محمد رسول اللہ کی عزت کا ہے. سب کچھ بتا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خود ہی بھاگے گئے کہ قرآن آنے سے پہلے چلا جاؤں. اللہ کے نبی کو پتہ چلے اس سے پہلے چلا جاؤں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی آج مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ پریشان ہوئے.
جلاس یہ تو میری قیادت میں جہاد کرتا تھا، وہ تو موت کی تلاش میں میدان کارزار میں پہنچتا تھا، وہ رب کی توحید کا علمبردار تھا، وہ تو محمد کا پروانہ اور دیوانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی یہ ہو گیا، ارشاد فرمایا پیغام پر بھیجا کہ جلاس محمد تمہیں بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلاس بھی نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، شرمندہ ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، پریشان ہیں۔ جلاس فلاں میں مجلس میں یہ کہا اللہ کے نبی کائنات محمد الرسول باللہ ما قالوا، محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کلمہ نہیں کہا، لقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، یہ کفر کا کلمہ انہوں نے کہا ہے اور اسلام کے بعد اتحاد اختیار کیا ہے، کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، جلاس کی رنگت بدلتی جا رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر توبہ کر لیں، یہ کہا ہے اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا چیخنا شروع کر دیا، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نبی میں اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں، اس گناہ کا ارتکاب میں نے کر لیا ہے، میری آخرت تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی کونین کے آقا محمد رسول اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جلاس رو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کے بعد کائنات میں اگر کوئی رحیم و کریم ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ارشاد فرمایا جلاس جو تجھے معاف کیا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان پکڑے عمیر کے، ارشاد فرمایا عمیر تیری اللہ نے تصدیق کر دی، تو سچا ہے۔ جلاس کو کیا ہوا؟ کھجوریں پکی ہوئی، دہتا ہوا صحرا، گرمی عذاب کی، یہ کیا کیا ہے محمد رسول اللہ نے؟ اور ایک لفظ منہ سے نکال دیا، اس لفظ کی سزا اللہ نے دنیا میں دی۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ کائنات کا بدترین گدھا ہے تو جو محمد رسول اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ اعتراض محمد رسول اللہ پہ، اور صحابی کا کردار، صحابی کا ایمان، کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ دیکھیں اپنے دامن میں جھانکیں، ایک وہ وقت کہ کائنات کی بڑی طاقت، ان کے پاس کچھ نہیں، ننگے پاؤں، ننگے سر، پھٹے کپڑے، کائنات کی بڑی طاقت سے جنگ کرنے کے لیے اس کی سرحد پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی توہین ایک لمحہ کے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایٹمی قوت ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری ٹیکنالوجی جو ٹینکوں کی ہے وہ تو امریکہ کی بھی نہیں، ہم نے طیارے وہ ایجاد کر لیے ہیں کہ انڈیا تھر تھر کامتا ہے، یہ نہیں کہتے ہیں امریکہ کو بھی پریشانی ہے، ایسے درجن تو کیا ہے؟ کہاں ہے؟ روز کشمیر میں عزتیں لٹتی ہیں، نوجوان قتل ہوتے ہیں، پوروں کی عزت لٹتی ہے، یہ کب میں لے جانے ہیں؟ اور دنیا کی بڑی طاقت سے ننگے پاؤں چلنے والا مومن ٹکرا گیا، اور کائنات کے لیے اس طاقت کو اللہ نے عبرت بنا دیا۔ تمہارے پاس ایٹم بم موجود ہے لیکن جرأت نہیں کہ تم انڈیا کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کر سکتے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے ایمان پہ۔ ایمان کہتے ہو اپنا، ریاست مدینہ کہتے ہو، اجڑ رہا ہے کشمیر، لٹ رہی ہے عزتیں، قتل ہو رہے ہیں مسلمان، اور تم ریاست مدینہ کہتے کرسی پہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہارے پاس ٹینک ہے، تمہارے پاس ایٹم بم ہے، بڑا بڑا اسلحہ ہے تمہارے پاس، کہاں لے جانا ہے تم نے؟ اس کا سبب یہ ہے
نہیں، نہ عوام میں نہ حکمرانوں میں ایمان ہوتا تو ننگے پاؤں چلنے والے، کائنات کی بڑی طاقت سے ٹکرانے والے لوگ ایمان کی بنا پہ تھے. تم میں بھی ہوتا. اتنی طاقت کے بعد بھی تم اپنی جگہ سے نہیں رہے. کچھ نہ کچھ تو کرتے. ایمان کی فکر کرو. نرا منہ سے کہنا ریاست مدینہ ریاست مدینہ تمسکر ہے. تمہیں اللہ نے اس کہنے پہ بھی سزا دینی. یہ ریاست مدینہ اور یہ ریاست مدینہ کے پیدا کیے ہوئے انسان کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو چل نکلے. وہاں سے آئے. 9 ہجری تھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ 11 کو بیمار ہوتے ہیں. تھوڑا سا وقت بستر پہ گزارا، پھر اللہ کی آواز پہ لبیک کہا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ فوت ہو گئے تو اس عمیر کا دل پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. غمگین ہے. باہر نکلنے کو دل نہیں چاہتا، مجلس میں جانے کو دل نہیں چاہتا. اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور روتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تمجیدات کرتا ہے، ثنا کرتا ہے. اب زندگی یوں ہی بسر کرنا شروع کر دی. اللہ 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 اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. چھوڑ دیا سب کچھ. کیا ہوا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ اس جہاں سے تشریف لے گئے. ذہاب بن گیا. اس کے ذہاب کا تمام صحابہ کو علم ہے. صدیق اکبر کے ساتھ ہی جہاد کا سلسلہ شروع ہوا. فاروق اعظم کے دور خلافت میں مجاہدین کی ضرورت تھی. یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. فاروق اعظم نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی. عمیر نظر نہیں آتا. عمیر تو زاہد بن گیا ہے. دن رات عبادت، دن رات عبادت. اللہ کے نبی کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے. فاروق اعظم نے پیغام بھیجا. آئے، ارشاد فرمایا عمیر تو گھر میں کیوں بیٹھا ہے؟ آنسو آ گیا آنکھوں میں. امیر المومنین، جس کا آقا روٹ کے چلا جائے اس کی قسمت میں رونا ہی ہوتا ہے. میرے آقا چلے گئے. ارشاد فرمایا عمیر آقا کی محبت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو. آقا کے دین کو خطرہ ہے. جہاد کے لیے نکلو. اچھا، ساری باتوں پہ خود بھی غور کرنا ہے، اپنی زندگیوں پہ بھی، اپنے دل و نہاد پہ. اچھا ہاں میں جا رہا ہوں. امیر المومنین تیار ہوں. فاروق اعظم نے لشکر دیا کہ جاؤ شام میں فوجیں لڑی، تم بھی لڑو. فوراً نکلا. یہ شب زندہ دار، عبادت میں مصروف رہنے والا، تسبیحات و تمجیدات کرنے والا، اللہ اللہ کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے. کس لیے؟ کہ میرے آقا کے دین کو خطرہ ہے. جہاد کے لیے نکلتا ہے. جہاد کیا شام کے علاقے میں جا کے اور دنیا کو بتلایا کہ جہاد کس طرح کیا جاتا ہے. رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام جب وہاں جہاد سے فارغ ہوا تو واپس مدینے. فاروق اعظم نے دیکھا آگے ہو. ارشاد فرمایا یوں کرو کہ حکم کے لیے تیار ہو جاؤ. وہاں میں تمہیں بطور گورنر بھیج رہا ہوں. امیر المومنین فرمایا امیر المومنین ہی کہہ رہا ہے اور نبی کا حکم ہے اپنے امیر کی نافرمانی نہیں کرنی. اور صحابہ کے کردار کو جس رخ میں بھی دیکھو گے، کائنات کے رب کی قسم آج کوئی پہنچ نہیں سکتا. جانتا تو صرف اتنا ہے کہ کچھ بن کے تو دکھاؤ، اس سے بڑا نہیں. اور نقل ہی مار لو، وہ نہ بن کے دکھاؤ. نقل ہی مار لو لیکن وہ بھی نہیں ہے.
حمص چلے گئے. وہاں گئے سال ہو گیا ہے. امیر المومنین فاروق اعظم کا یہ دستور تھا کہ ان کا حکم تھا جو بھی گورنر بطور امیر کوئی کسی علاقے میں جاتا ہے وہ اپنے خلیفہ سے باقاعدہ رابطے میں رہے گا. عمیر کو سال ہو گیا گئے, رابطہ نہیں کیا. فاروق اعظم نے اپنے منشی کو کہا کہ لکھو خط اس کو, کہیں عمیر بھی تو دنیا میں غرق نہیں ہو گیا. جب حکومت مل جاتی ہے تو پھر انسان بدل جاتے ہیں. عمیر بھی تو نہیں بدل گیا محمد رسول اللہ کا غلام. لکھو, لکھا ہے جی, ارشاد میں لکھو عمیر تجھے میں نے بھیجا تھا کہ مال غنیمت صدقات وغیرہ اکٹھا کر کے ادھر بھیجو. تو نے رابطہ نہیں کیا, فوراً سارا مال لے کے تو حاضر دربار ہو جاؤ. میرا خط پہنچتے ہی, خط پہنچا, خط دیکھا, فوری طور پہ تیار ہوئے. چھوٹی سی گٹھڑی اس باندھی, اس میں ایک پیالہ ہے اور کچھ کھانے پینے کا سامان, ایک مشکیزہ ہے. اللہ یہ لوگ کیسے تھے, کیسے بن جائیں. جب تک صحابہ کا ایمان پیدا نہ ہوا, کردار نہ بنا, امیر نہ بنے, ہم کبھی عزت پا ہی نہیں سکتے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں تم ایسے بنو میں تمہیں وقار دوں گا, اور جب میں تمہیں عزت دوں گا کائنات کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی. ہاتھ میں عصا پکڑا, مشکیزہ ساتھ لٹکایا, اس بشکڑی کے جو پکڑی ہوئی تھی سر پہ رکھی ہوئی تھی, تو پیدل ہی چلنا شروع کر دیا. حمص سے مدینے تک پیدل چلتے چلتے جب مدینہ پہنچے تو حالات ہی بدل گئے تھے, رنگت بدل گئی تھی, بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے, کپڑے انتہائی گرد آلود, رنگت بدلی ہوئی. فاروق اعظم نے دیکھا, فرمایا عمیر یہ کیا, عرض کی امیر المومنین کیا تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے. عرض کی امیر المومنین طاقتور ہوں, توانا ہوں, کوئی کمی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا تو پیدل آئے ہو. عرض کی ہاں پیدل آیا ہوں. وہ وہاں لوگ ایسے نہیں تھے جو اپنے امیر کی عزت کرتے, کچھ تو لحاظ رکھتے, اور وہ تمہیں کم از کم سواری ہی مہیا کر دیتے. اس کی امیر المومنین نہ میں نے سواری مانگی ہے اور نہ انہوں نے مجھے سواری دی ہے, نہ میں نے مانگی ہے نہ انہوں نے دی ہے. فاروق اعظم نے ارشاد کیا یہ کتنے برے لوگ ہیں. عرض کرنے لگا اتق اللہ یا امیر المومنین, اللہ سے ڈریے امیر المومنین. میں نے ان لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ وہ برے ہیں. غور کیا آپ نے, دماغ میں کوئی تھوڑی سی گھنٹی بجی ہے, کہا اتق اللہ یا امیر المومنین. آپ ان کو برا کہتے ہیں جن کو میں نمازیں پڑھتا ہوا دیکھتا رہا ہوں. یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی صحابی کے نزدیک اور فاروق اعظم کے نزدیک بھی جن کے سامنے یہ بات کی ہے, نمازی کبھی اس مقام پہ نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی برا کہہ سکے. تیری نماز بے حضور نماز ہے, نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس طرح سجدہ کرتا ہے, سجدے پہ سجدے, جیسے ہوتا ہے, اور پریشانی ہے کہ جلدی جلدی واپس آؤ کہیں گاہک نہ کہیں چلا جائے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ
بگاڑنے والا رب کا بندہ ہوتا ہے، جو رب کا ہوتا ہے اس کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ مومنین، آپ نے نمازیوں کو برا کہہ دیا ہے۔ اپنے اندر جھانکیں، آپ بھی جھانکیں، میں بھی جھانکوں، اندر سے آواز آئے گی کہ تم وہ نہیں ہو جو محمد پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، تم وہ نہیں ہو جن کو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ کو مطلوب تھے۔ اگر نہیں تو پھر کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، غور نہیں کرنا چاہیے کہ بنے گا کیا، ایمان کیا ہے، اسلام کی حیثیت کیا ہے؟ امیر المومنین چل کے آیا ہوں اور اپنی دنیا کو بھی گھسیٹ کے ساتھ لایا ہوں۔ فاروق اعظم نے سمجھا کہ شاید مال دولت لے کے آیا ہوگا۔ فرمایا کیا لائے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، کون سی دنیا؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین یہ میرے پاس گٹھڑی ہے، اس میں ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھا لیتا ہوں، پانی پی لیتا ہوں، سر بھی دھو لیتا ہوں، اس میں کپڑے بھی دھو لیتا ہوں، اور یہ میرا کھانا ہے، اور یہ میرا مشکیزہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، یہ میرا عصا ہے جو میرے ہاتھ میں رہتا ہے، میرا دشمن سامنے آئے تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ یہی دنیا ہے میری، اور لائے کچھ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں تو بھیجا ہی اس لیے تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز وصول کرتے تھے جو وہاں کے محتاجوں، غریبوں، کمزور لوگوں سے بڑھ کے آتی تھی۔ امیر المومنین، میں نے وہاں کے مومن قسم کے بندے، بڑے نیک، بڑے تہجد گزار، متقی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اکٹھا کرو۔ وہ اکٹھا کر کے لاتے تھے، میں وہاں کے مساکین، غرباء اور فقراء میں تقسیم کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اگر کوئی بڑھ جاتا تو آپ کو بھیج دیتا، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق سب کچھ تقسیم کر دیا، سنت کے مطابق۔ امیر المومنین آپ نے بھیجا تھا لانے کے لیے، لیکن میرے آقا کی سنت یہ ہے، میں نے آقا کی سنت پہ عمل کیا ہے، اس لیے کچھ میرے پاس نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے ہٹ چکا، ارشاد فرمایا تم جیسے لوگ کم ہوتے، کا پھر پروانہ لکھ دو، گورنری کا، امارت کا۔ اللہ کی قسم شرم آتی ہے تاریخ اور حدیث پڑھتے ہوئے۔ کیا ہے ہم، کیا ہے ہمارا ایمان، کس کی بات کریں، کس کی بات نہ کریں؟ امیر المومنین کہتے ہیں لکھ دو اس کو پھر کہ تم بطور گورنر وہاں بھیجے جا رہے ہو۔ مؤدب ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین نہ آپ کے لیے کسی مقام پہ امیر بن کے جاؤں گا، نہ کسی دوسرے کے لیے۔ کیوں؟ عرض کی امیر المومنین یہ آپ کی گورنری تو میری عاقبت خراب کر دے گی، سارے قیامت کو دن پکڑے جائیں گے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنے والے بھی اور ایسے لوگ بھی جو دشمن ہیں اسلام کے، قاتل ہیں مسلمان کے، جن کی غیرت ایمان والی غیرت ہے ہی نہیں۔ جو آیا ڈاکو آیا، سب کچھ اکٹھا کیا، قوم بھوکی مر رہی ہے، وہ ڈاکو لے کے باہر بھاگ رہے ہیں۔ زمانے میں ساری دنیا میں مال و زر بکھرا پڑا ہے۔ یہ پاکستان کے حکمران تھے، یہ بھی حکمران تھے، کہا لاؤ تمہیں پھر پرمٹ دیتا ہوں گورنری کا، کہا نہیں امیر المومنین اس گورنری نے میری عاقبت کو تباہ کر دینا ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ پتہ امن وہاں کیوں ہوتا تھا اور کب تک امن رہا ہے؟ جب تک برسر اقتدار طبقہ محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا رہا۔ جب یہ لوگ بھی سنت سے ہٹ گئے تو نتیجتاً پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور یہ حالات جو ہمارے بنے ہوئے، زندگی تو یہ ہے نہیں امیر المومنین۔ اور میں کہتا ہوں عرض کی امیر المومنین سب کچھ ٹھیک ہے، ایک طرف
آپ کا حکم، امارت، گورنری، اور دوسری طرف جنت، میں امیر المومنین اپنی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن گورنری کے جوش میں اپنے بڑائی کی بنیاد پہ، میں بہت بڑا ہوں امیر المومنین، ایک دن میں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، میں اس بوجھ کو نہیں برداشت کر سکتا کہ میں نے ایک آدمی کو یہ کہہ دیا ہے۔ روتے ہیں، بدماشوں کی بدماشی مانتے ہیں، ڈاکو کافروں کی، اور جو وہ کہتے ہیں یہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ سلوک کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی پریشان ہے، دن کو بھی پریشان ہے، میں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے۔ کیوں؟ اس کو خوف ہے کہ کل قیامت کو کیا بنے گا، اور اگر میں یوں ہی رہتا تو پھر پتہ نہیں اور کیا کیا کرتا چلا جاؤں گا۔ نہیں جانا۔ کیا ہے اس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے کسی غیر مسلم پہ زیادتی کرے گا، قیامت کے دن میں غیر مسلم کا وکیل بن کے آؤں گا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ یہ فرمائے تو صحابہ سوچ سکتے ہیں اس کے متعلق؟ امیر المومنین نہیں، میں اپنی عاقبت کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، اجازت دے میں جاؤں گھر۔ اور بات ٹھیک ہے، یہ صحابیت رسول اللہ کا، اور یہ کردار ہے اس کا، یہ لیل و نہار ہے اس کی، یہ سوچ ہے اس کی، یہ فکر ہے اس کا۔ مجھے چلے گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ فاروق اعظم نے ایک شخص کو بلایا، کہا یہ 100 دینار لے جاؤ اور یہ عمیر کو دو، لیکن پہلے جانا ہے، حالات دیکھنے ہیں، اگر واقعی وہ اس قابل ہوا کہ اس کو دیے جائیں تو دینا، وغیرہ واپس لے جانا۔ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ سے۔ امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ، اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے کہا اللہ عمر کا معین و مددگار بن جا، اس شخص نے تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ اور یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ وہاں ہی بیٹھ گیا۔ ایک روٹی آئی اور ایک روٹی، یہ ایک روٹی اس گورنر کی آل اور اولاد کے لیے، ایک روٹی۔ یہ گورنر رہ گیا ہے، ابھی بھی رہ کے آیا ہے۔ کبھی آپ نے بھی گورنروں کو دیکھو، کبھی آپ نے بھی امیروں کو دیکھو، تو پھر فیصلہ کرو کہ محمد رسول اللہ کیا پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ عہدوں کے لیے، حکومت کے لیے اس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو یوں نوچتے ہیں جیسے کوئی جانور کسی جانور کو نوچ رہا ہوتا ہے۔ نہ بیٹی کی عزت، نہ ماں کی عزت، نہ بہن کی عزت، ڈاکو، چور، لٹیرے، ایسے ایسے کیا ہو رہا ہے؟ ان کو نہیں، ہمیں چاہیے۔ یہ اس کو ٹھکرا کے ہے، نہیں میری عاقبت خراب ہوتی ہے اس سے۔ ان کو عاقبت سے کیا؟ ان کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کو عاقبت کا پتہ ہی نہیں۔ جس کو پتہ ہوگا کہ وہاں بھڑکتی ہوئی وہ آگ ہے، اس آگ کا ایک انگارہ زمین پہ گرا دیا جائے، ساری زمین جل کے خاک ہو جائے، ساری زمین، مشرق مغرب جنوب شمال، اس آگ میں جانا ہے۔ اس کی تو روح کانپتی ہے۔ مہمان آ گیا ہے، تم بھی بھوکے رہو، میں بھی بھوکا ہی رہتا ہوں۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیوی ہے، خود ایک، روٹی ایک، بھوکا رہ لیا۔ تو یہ تھا کہ
چلو مہمان ہے اگلے دن چلا جائے گا اپنا کام کر کے، لیکن نہیں، وہ اگلے دن بھی وہاں، وہ تو بطور مہمان آیا ہی نہیں تھا، مقصد تو تھا دیکھیں گے یہ زندگی کیسے بسر کر رہی، کہتا پتہ کیا ہے، رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کے متعلق کہ اتنا اسلام کو کا نفاذ کرتا ہے، اتنا اسلام کا وفادار ہے کہ بیٹے نے تھوڑی سی غلطی کی، اتنی سزا دی کہ وہ بیٹا سزا سے فوت ہو گیا۔ یہ روایت اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، حافظ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں لکھا ہے، لیکن اس کی سند صورت کوئی نہیں ہے، وہ بتاتے وہی ہیں یہ ایسے ہو رہا ہے۔ دوسرا دن آیا، روٹی پھر وہی ایک ہے جو مہیا میسر ہوتی ہے، وہ بھی اس کو کھلا دی، چلو آج چلا جائے گا۔ تیسرا دن آیا، روٹی پھر وہی ہے۔ یار سوچنے کی باتیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ پہ تان کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تیری آنکھ پھوٹ جائے، تیری زبان کٹ جائے جس سے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ یہ لوگ برا کہنے کے قابل ہیں؟ 2 دن سے اولاد بھی بھوکی ہے، خود بھی بھوکا ہے، تیسرا دن پھر وہ وہیں ہے، پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی تیرے آنے سے میں فاقوں سے اب پریشان ہو گیا، کسی اور کے پاس بطور مہمان چلے جاؤ اگر تم چاہتے ہو تو، مگر نہ ٹھیک ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے 100 دینار اپنی جیب سے نکالا اور کہا یہ لو، یہ فاروق اعظم نے تجھے بھیجا، عمر فاروق امیر المومنین نے، خلیفہ رسول نے۔ کہنے لگا یہ میں نے کیا کرنا ہے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک روٹی ایک دن میں مہیا ہوتی ہے، اور صحابہ کی بات کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے صحابہ تھے کیا؟ میں نے اس کیا تھا نا کہ صحابہ کے نام پہ نام رکھتے ہیں ہم، لیکن نام رکھتے ہیں یہ نبی پاک کا صحابی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ صحابی تھا کیسا، صحابی تھا ایسے بھوکا رہتا ہے ایک روٹی ایک دن میں، اگر چاہو تو بھائی کسی اور کے پاس مہمان رہ لو، اب تو فاقوں سے جان نکل رہی ہے۔ 100 دینار دیا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، تو یہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ نہیں اپنے استعمال میں لے، نہیں یہ لے جاؤ۔ بیوی بولتی ہے، کہتی ہے رکھ لو، اپنے کام میں استعمال کر لینا اگر چاہیے ہو تو، نہیں تو کہیں اور خرچ کر لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھ لیا۔ آنے والا مہمان ابھی وہی ہے تو باہر نکلے، گھر سے باہر، شہداء کی اولاد کو، ان کی بیوگان کو، مساکین کو، محتاجوں کو اکٹھا کیا اور 100 دینار ان میں تقسیم کر دیے۔ یہ ہیں جن کو رضی اللہ کہنے کے لیے دل ایمان تڑپتا ہے۔ اپنے بھی کوئی ہیں کہ مر جائے تو ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر سے نکلا، سر سے اترا بد نصیب بدبخت، ساری دنیا اکٹھی کر کے لے گیا اپنے لیے، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ آگے دے آئے تو وہ سمجھتا تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ مجھے بھی حصہ دیں گے، لیکن ان سے کہا کہ اچھا بھائی امیر المومنین کو میری سلام کہہ دینا۔ اچھا جی، واپس آئے، امیر المومنین منتظر تھے، فرمایا عمیر سناؤ۔ کہا امیر المومنین عمیر جیسا انسان انسانی سمجھ سے باہر، اور یہ ایک عمیر نہیں ہے، سارے صحابہ اسی سوچ اور فکر کے تھے، تقریباً 100 صحابہ کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کوئی صحابی آپ دیکھ لیں، آپ کہیں گے یہ اس سے آگے ہے، اس کو پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ اس سے آگے ہے، اس کو پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ اس سے آگے ہے۔ صحابہ کا کردار محمد الرسول اللہ یہ تھا۔ کیا لگا امیر المومنین جب میں وہاں گیا نا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے عمیر رسی بٹ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا جی میں
3 دن تک رہا ہوں، حالات ایسے تھے، اب آ گیا ہوں۔ فاروق اعظم تڑپ اٹھے، کہنے لگے وہ جو میں نے دینار بھیجے تھے ان کا، کہتے ان کا مجھے علم نہیں ہے، وہ دینار لے کے باہر چلے گئے تھے۔ خط لکھو۔ عمیر کو پیغام بھیجا گیا کہ مدینہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ صحابی رسول، مومن، ایمان رکھنے والا، کون؟ اللہ آسمان سے عرش کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے محمد کا غلام عمیر ایمان لایا ہے، طلحہ ایمان لایا ہے، عبد الرحمن ابن عوف ایمان لایا، اور تمہارے ایمان کی قیمت تب پڑے گی، اس ایمان کی قیمت پڑے گی جو ایمان صحابہ کی تکڑی میں تلے گا، جو نہ تلا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ بن جاؤ، تو بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے منتخب کیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکتا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرو، کچھ نہ کچھ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، کچھ نہ کچھ کرو، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ کس پہ چھوڑنا ہے؟ جو کائنات میں سب سے بڑا رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ عمیر وہ 100 دینار کدھر ہیں؟ امیر المومنین آپ نے مجھے بھیجے تھے، ہاں، کہا میں نے اپنی مرضی سے استعمال کرنے ہیں، جہاں چاہوں استعمال کروں، آپ کے پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا عمیر تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے امیر المومنین وہ تو میں نے غربا، مساکین، فقراء اور شہداء کے گھروں میں بھی دی ہیں۔ فاروق اعظم اٹھا ہوا چہرہ جھک گیا، اللہ تم نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے۔ ارشاد فرمایا کہ عمیر کو غلہ بھی دو اور کپڑے بھی دو۔ یہ وہ گورنر ہے جو بہت بڑے صوبے میں گورنر رہ کے آیا ہے، دو۔ امیر المومنین یہ کپڑے تو دو میں لے لوں گا، لیکن غلہ میں نے نہیں لینا۔ جناب نواز شریف سے پوچھے کوئی دولت تو نے چھوڑی ہے پاکستان میں؟ زرداری اینڈ کمپنی سے جتنے بھی آج تک آئے، اور جب یہ جائے گا نا یہ مدینے کی ریاست والا، تو پھر پتہ لیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پہلے ان دونوں سے تو پوچھو، یہ بھی گورنر ہے، کہاں دو اس کو غلہ کپڑے۔ عرض کی امیر المومنین غلہ میں نے نہیں لینا، کپڑے لے لوں گا۔ کیوں؟ کہنے لگا کپڑے پہننے کے لیے میری بیوی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ گورنر رہا یہ سچا، ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہو، آج تمہیں بتاؤں قیامت کو تمہارے دامن میں ہاتھ ہوگا مساکین اور غربا کا۔ ان بدماشوں کو ووٹ دے کے برسر اقتدار لاتے ہو، یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، ڈاکو ہیں یہ، ان کو ووٹ دیتے ہو، قیامت کو پتہ چلے گا، میں بھی دیکھوں گا۔ امیر المومنین کپڑے اس لیے چاہیے کہ میری بیوی کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ فاروق اعظم جیسا خلیفہ، امیر، آنکھیں اشکبار ہیں، تو کیا ہے، کیا ہے تو؟ یہی نہیں فاروق اعظم کہتے کہ تو کیا ہے، بلکہ بتلاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ فوت ہو گئے عمیر، قبر پہ گئے، ساتھی بھی ساتھ ہیں، چلتے چلتے کہا یار سارے آدمی، سارے میرے ساتھی اپنی اپنی خواہش بتلاؤ۔ ایک خواہش بتلاتا ہے کہ نہیں میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں غلام کافر سے خرید کے اللہ کے لیے آزاد کرتا رہوں۔ دوسرا کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے دولت دے تو میں اللہ کے لیے اس دولت کو خرچ کرتا رہوں۔ تیسرا کہتا ہے جی میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھے طاقتور توانا بنائے، میں حج کے دنوں میں آب زمزم نکال کے حاجیوں کو پلاتا رہوں۔ سرکار ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی بھی خواہش ہے کہ نہیں؟ شاہ فرمایا ہاں۔ کیا؟ کہا میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے عمیر جیسے انسان دے تاکہ ان کو گورنر بنا کے میں سکون سے رہوں کہ اب کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے پروردہ
پرورش کی جی نے کہ نبی کائنات نے کہ جانے کے بعد لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنا روئے فاروق اعظم اس کی قبر پہ, اتنا روئے فاروق اعظم کے رو رو کے اپنی آنکھوں کو سجا لیا. ایسا بندہ ہم سے چلا گیا. اور محمد رسول اللہ کے تمام صحابہ ایسے دیکھنے کی ضرورت ہے, پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے, اور آپ کو الٹنے پلٹنے کی ضرورت ہے. پتہ چل جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کس کو کہتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیوں کہتا ہے آمنو کما آمن الناس, ایمان ایسا لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.